الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ باب ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قال ابو عالیہ کہتے ہیں عوان، عوان کا معنی ہے النصف بین البکر والحرمہ، یہ عوان کہتے ہیں جو جوان اور بوڑھی کے درمیان ہوتی ہے۔ فاقعن، فاقع کا معنی ہے صافن، بالکل صاف بے داغ۔ لا ذلول، اس کا معنی ہے لم یذللہ العمل، کام نے اس کو ابھی تک جویا نہ ہو، ہل چلانے کے لیے اس کو ابھی تک جویا نہ گیا ہو۔ تثیر الارض، تثیر الارض کا معنی ہے لیست بذلول تثیر الارض، وہ جوتی نہ گئی ہو کہ وہ زمین کو پھاڑنے والی ہو۔ ولا تعمل فی الحرث، اور نہ وہ کھیتی میں کام کرنے والی ہو۔ مسلمتن، مسلمتن کا معنی من العیوب، عیبوں سے پاک ہو۔ لا شیاتا، بیاض، یعنی اس میں کسی قسم کی سفیدی نہ ہو۔ صفراء، صفراء کا معنی ان شئت سودا ویقال صفراء، اگر آپ چاہو تو اس کا معنی کر لو سیاہ، اور اگر چاہو تو اس کا معنی زرد بھی کیا جاتا ہے۔ کا قول ہی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جمالات صفر سورہ مرسلات کے اندر، اس کا معنی ہے اونٹ، یا اس کا معنی کیا جاتا ہے سیاہ، یا اس کا معنی کیا جاتا ہے زرد، ایسی زردی جو سیاہی مائل ہو۔ ادارأتم، اس کا معنی ہے اختلفتم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس باب سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کیونکہ وہی اس کا وارث تھا، چچا کی اولاد نہیں تھی، اور بھتیجے نے انتظار کیا پتہ نہیں کب چچا مرے اور اس کی وراثت میرے پاس آئے۔ وقت لمبا ہوتا گیا، بھتیجے نے صبر سے کام نہ لیا اور اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد رونا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا کہ دیکھو میں مظلوم ہوں، میرے چچا کو مار دیا گیا۔ اور تفاسیر میں اس طرح لکھا کہ مار کر اس نے ایک قبیلے کے دروازے کے آگے رکھ دیا اور دعویٰ بھی ان پر کر دیا، یعنی اس سے کہا ایک تو میں چچا کی وراثت بھی لے لوں گا اور دوسرا ان پر دعویٰ کر کے ان سے دیت بھی لے لوں گا۔ تو قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑتے، قتل و غارت تک بات جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ ماجرا ہوا ہے، یہ رو رہا تھا کہ جی میرے چچا کے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرا چچا مار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ موسیٰ تو کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گائے کا حکم دے ہمیں، ہم تو اس سے پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے، اور تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ کہا کہ میں تمہیں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا وہ گائے کس طرح کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے نا وہ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہ ہو، بچی نہ ہو، تو تم کرو گائے ذبح۔ کہنے لگے موسیٰ ٹھیک ہے لیکن ذرا مزید واضح کرو وہ گائے کیسی ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس کی جلد کے اوپر کسی قسم کا داغ نہ ہو، اور ایسا رنگ ہو جو اس کو دیکھے اس کو وہ اچھا لگے، تو تم گائے ذبح کرو، بس اللہ اب تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ یہ پھر کہنے لگے کہ موسیٰ بات تھوڑی سی واضح کرو، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، بات واضح کرو وہ گائے کس طرح کی ہو۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گائے ایسی ہو نہ آج تک وہ ہل چلانے کے لیے جوتی گئی ہو، اور نہ آج تک اس کو کسی کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس نے بالکل کام نہ کیا ہو، اس کو رسیاں ڈلی نہ ہو کام کرنے کے لیے، ایسی گائے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو صحیح بات لے کر آیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کر دیا
اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کا کلمہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے ذبح نہ کر سکتے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ ان کا یہ سوال آخری بن گیا، وگرنہ سوال پر سوال کیے جاتے، مشکل پر مشکل آئی جاتی اور گائے ذبح نہ کر سکتے۔ تو یہ ایک تو انشاءاللہ کی برکت معلوم ہوئی، اور دوسرا پھر جب انہوں نے گائے ذبح کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم گائے کا ایک ٹکڑا پکڑ کے اس میت کو لگاؤ۔ وہ گائے کا کون سا ٹکڑا تھا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل بھی جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، معجزہ تھا۔ آج ہمیں گائے کا وہ ٹکڑا پتہ چل بھی جائے تو اس سے مردہ نہیں زندہ ہونے لگا اور نہ کوئی بولنے لگا، تو بس اس نے اٹھ کر بتایا کہ میرا قاتل یہ میرا بھتیجا ہی ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ دوبارہ پھر فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پھر پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہ یہود کے بارے میں کہ یہودیوں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود تم پتھر دل ہو گئے، تم پر اثر ہی نہیں ہوا اس واقعے کا۔ دو مطلب ہے اس کے، ایک یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے مردہ زندہ ہوتے دیکھا، اب تمہیں بدل جانا چاہیے تھا، تمہیں اپنی کوتاہیاں ختم کرنی چاہیے تھی، لیکن تم اسی طرح کی اسی طرح رہے، تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ یا دوسرا معنی کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میرا قاتل یہ ہے، اس نے پھر انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے تو قتل ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے کہ اتنا بڑا معجزہ تم نے دیکھ لیا کہ میت نے اٹھ کر کہہ دیا کہ میرا قاتل یہ ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو یہ اس واقعے کو امام بخاری یہاں پر لے کر آئے اور کلمات کی وضاحت کرنا۔ اوان کا معنی ہے ایسا جانور جو نہ بوڑھا ہو اور نہ بچہ ہو، اور فاقع کہتے ہیں فاقع لونھا، وہ کہتے ہیں اس کا رنگ صاف ہو، مطلب ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے، دو رنگ ملے ہوتے ہیں، نہیں، پوری چمڑی پر ایک ہی طرح کا رنگ ہو۔ لا ذلول یعنی کہ کام کے لیے اس کو بالکل نہ جویا گیا ہو کہ وہ زمین کو ہل چلانے کے لیے استعمال کی گئی۔ مسلمۃ ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہو، کسی قسم کا عیب جو عیب شمار ہوتا ہے وہ اس میں نہ ہو۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کی سفیدی بھی نہ ہو۔ امام بخاری کے نزدیک بیاض سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور صفرا کے دو معنی، ایک اس کا معنی سیاہ اور ایک اس کا معنی زرد، دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ فدارأتم کا معنی اختلفتم، تم نے اختلاف کیا۔ پھر یہ گائے ان کو جا کر ملی، آگے تفسیری روایات ہے، ایک میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی، بعد میں آتا ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا اس کے پاس تھی، مختلف ہیں روایات، یہ تاریخی روایات ہے۔ بہرحال اس نے پھر دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ایسی گائے ذبح کرو، تو لہذا تم ہمیں گائے بیچو۔ اس نے اتنی مہنگی گائے بیچی، تفسیری روایات ہیں، حدیث نہیں ہے، کہ بعض میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب تم گائے ذبح کرو گے نا تو اس کی کھال جب اتارو گے، اس کھال کے اندر سونا بھر کے، کھال کے برابر سونا تم مجھے دو گے، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ اللہ کے نبی موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ ہم سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے۔ کہا کہ جب تم نے اتنے سوالات کر کے اتنی مشکلات اپنے لیے پیدا کر دیں تو اب دو، اس کو بھی پیسے دو، تمہیں پتہ چلے۔ تو یہ سوالات کرنے کا نتیجہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ ناپسندیدہ ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے کسی معاملے میں سختی کر دی گئی۔ جس طرح کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا حج فرض ہے، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، آپ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو واجب ہو جاتا، مطلب پھر تمہیں ہر سال ہر بندے کے لیے حج پر آنا ممکن نہ رہتا۔ تو اس لیے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، ہاں سمجھنے کے لیے، فہم لینے کے لیے سوال جائز ہے، لیکن محض ایسے ہی بال کی کھال اتارنا، بے مقصد قسم کے سوالات،
فضول قسم کے سوالات، ہیلے بہانے والے سوالات یہ کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مشکلات سے مشکلات آئی جاتی ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے لیے سوال در سوال کیا اور مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ پہلے پیش آیا اور قتل کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گائے کا ذبح کرنے کا ذکر پہلے کیا اور قتل کا بعد میں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہلے قتل ہوا اور بعد میں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، بلکہ گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے دیا گیا۔ وہ کیوں؟ گائے کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ یہ مصر کے اندر فرعونیوں کے تسلط میں رہے تھے، اور جو فرعونی تھے ان کی عبادت میں، ان کے مذہب میں گائے کی تعظیم تھی۔ یہ ہندو مذہب وہیں سے ہے، ان کے مذہب میں گائے کی تعظیم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سامری نے بچڑا بنا کر، گائے کا بچہ بنا کر ان سب کو گمراہ کیا تھا۔ تو بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس بچڑے کی جو محبت تھی اور گائے کی جو تعظیم تھی اس کو ختم کروانا چاہتا تھا کہ اس کو ذبح کرو۔ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں گائے ایک الوہیت کا درجہ اختیار کر گئی تھی کہ گائے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ذبح کرو اس کو، تو یہ اس کو ذبح کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ذبح کر دیا اور وہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، تو اس موقع پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسی گائے کا ایک ٹکڑا پکڑ کے میت کو لگاؤ۔ میت کو لگایا، وہ اٹھ کے بول پڑا۔ یعنی کہ دو اقوال ہیں مفسرین کے، زیادہ مفسرین جو ہیں وہ تو اسی واقعے کی طرف ہیں کہ قتل پہلے ہوا، گائے کا واقعہ بعد میں پیش آیا، لیکن کچھ مفسرین بلکہ کافی مفسرین اس طرف بھی ہیں کہ نہیں، گائے کا واقعہ پہلے پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں گائے کے واقعے کا پہلے ذکر ہے اور قتل کا بعد میں ذکر ہے، تو ہم قرآن کی ترتیب کو ہی دیکھیں گے، ہم تاریخ کی ترتیب کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کون سا پہلے پیش آیا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں نصیحت اور عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔